رات آدھی سے زیادہ بیت چکی تھی۔ تہجد کا وقت ہو رہا تھا۔ شین پہلے دن کی دلہن مرجھائے چہرے اور بوجھل قدموں کو گھسیٹے روم میں داخل ہوئی۔ سامنے کا منظر اسے چونکا دینے کے لیے کافی تھا۔ اس کی حالت ویسی ہی تھی جیسی کچھ غیر متوقع منظر دیکھ کر ہوتی ہے۔ اریر بازو کوہنیوں تک فولڈ کیے مسلے پر بیٹھا، آنکھیں بند کیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا چکا تھا۔ کیا نور تھا اس کے چہرے پر! وہ اس لمحے شین کو دنیا کا سب سے حسین مرد لگا۔ داڑھی تو ویسے بھی مرد کے حسن کو بڑھا دیتی ہے، اور جوانی کے سجدے انسان کو کتنا خوبصورت بنا دیتے ہیں۔ شین نے کبھی سوچا تک نہ ہوگا کہ اریر رحمان رات کی تاریکی میں اپنے رب سے خاموش ملاقاتیں بھی کرتا ہوگا۔ اسے لگا اتنا امیر ہے تو بگڑا ہوا رئیس ہوگا، پارٹیاں کرتا ہوگا، گھومتا ہوگا اور بس عیش کرتا ہوگا۔ اسے رب کہاں یاد ہوگا؟ مگر وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ دی اریر رحمان، جس کے نام کا پوسٹر لاہور کی ہر دوسری نکڑ پر لگا ہوتا ہے، وہ تہجد گزار بھی ہو سکتا ہے۔ ایک ہی رات میں وہ اس پہ کتنا کھل چکا تھا۔ مکمل تو نہیں کھلا تھا، مگر آدھا ادھورا تو وہ اسے جان ہی چکی تھی۔ اریر رحمان نے منہ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے آنکھیں کھولی تو سامنے اسے بت بنے دیکھا۔ اس کی خوبصورت پیشانی پر بل نمودار ہو گئی تمہاری آوارہ گردی؟ وہ جائے نماز طے کر کے رکھتے ہوئے تحمل سے بولا۔ بڑے غیر ذمہ دار انسان ہیں آپ۔ جب آپ جاگے بھی تھے اور آپ کو پتہ بھی تھا کہ نئی نویلی دلہن کمرے میں نہیں ہے، تو یہ نہیں ہوا کہ دیکھ لوں اگر اغوا ہو گئی ہوئی تو؟ صرف 1 منٹ لگا تھا اسے سب بھول کر دوبارہ شین بننے میں، ورنہ تھوڑی دیر پہلے وہ ایک سمجھدار بیوی بننے کا ارادہ کر چکی تھی۔ میں جانتا تھا جہاں بھی ہوئی گھوم پھر کر یہیں آؤ گی، کیونکہ یہ بلا آسانی سے کسی کے قابو میں آنے والی نہیں ہے۔ فکرہ کستے وہ بیڈ پر نیم دراز ہوا۔ پتہ نہیں کیوں اسے شین عباس علی سے الجھنے میں مزہ آتا تھا۔ ہاں تو اس بلا کو اپنے سر کیوں لے رکھا ہے، اتار پھینکے نا۔ وہ دندناتی ہوئی صوفے پر جا بیٹھی۔ ہاں میں یہی کہنے والا تھا، میں تمہارے ساتھ نہیں رہ سکتا کیونکہ میری پہلی… پتہ نہیں وہ کیا کہنے والا تھا، لیکن شین نے درمیان میں ہی اس کی بات اچک لی۔ ہاں تمہارے پہلے سے بیوی ہے؟ مجھے پتہ تھا تم 1 نمبر کے دھوکے باز ہو، شکل سے ہی لگتے ہو، دکھا دینا اوقات۔ تم پہلے میری پوری بات سنو گی؟ وہ اس دفعہ غصے سے بولا۔ اب اور کیا سنوں، پیچھے رہ کیا گیا ہے؟ بس شین کی زندگی میں دوسری بیوی بننا رہ گیا تھا، وہ بھی حسرت پوری ہو گئی۔ شین نے اداکاری کے سارے ریکارڈ توڑ دیے۔ تم پاگل عورت ہو، سو جاؤ، وہ غصے سے کہتا منہ پر کمبل لپیٹ کر سو گیا۔ یہ عورت کس کو بولا؟ تمہاری پہلی بیوی ہوگی عورت، میں تو دوسری ہوں، اور ابھی بہت خوبصورت اور جوان جہان ہوں۔ اب کی بار اریر کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا تھا، تو شین بھی چپ کر کے لیٹ گئی۔ یہ تب کی بات تھی جب وہ 5 سال بعد گھر کے اندر داخل ہوا۔ بھٹکتی روح کی خاموش آہٹیں کب سے تھیں بے ٹھکانہ۔ روح کو ٹھکانہ ملا جب اسے خدا ملا۔ در بدر کی ٹھوکریں کھا کر زخمی روح کا بوجھ کندھوں پر اٹھائے جب وہ تھک چکا تو اسے خدا مل گیا۔ پتہ ہے خدا ملتا ہی تب ہے جب بندہ ریزہ ریزہ ہو جائے، ٹوٹ کر بکھر جائے، دنیا کی ہر چیز ہر محبت سے ہار جائے، تب وہ اس کو سمیٹتا ہے، سنوارتا ہے اور اپنا بنا لیتا ہے۔ اور اس دن میں نے اسے ٹوٹا ہارا اور بکھرا ہوا پایا۔ ایک اب سانس نہیں لی جاتی مجھ سے۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھا اپنے 14 سال کے بیٹے کے ہاتھ تھامے رو رہا تھا۔ مجھے معاف کر دینا۔ عشق کھا گیا تمہارے باپ کو۔ اس کی دل خراش چیخیں میرا کلیجہ چیر گئی۔ میرا اس شخص سے کوئی رشتہ نہ تھا، پھر بھی میں اس کی حالت میں میرا دل کٹ رہا تھا۔ مجھے طوائف کے کوٹھے سے اٹھا کر گھر لانے کے بعد آج میں نے اسے یوں پہلی بار اپنے گھر میں دوبارہ دیکھا تھا۔ وہ آج اسے دیکھ کر مجھے سمجھ آیا تھا کہ کسی نے کیوں کہا تھا، کپڑے لیراں حال فقیراں، عشق پوائیاں زنجیراں۔ میں نے کو ہمیشہ ایک دعا کرتے سنا تھا، یا اللہ پاک میرے بابا سے غلطی ہو گئی، معاف کر دینا پلیز۔ اور مجھے لگا آج اس کی دعا قبول ہو گئی تھی۔ بھٹکے ہوئے کو راستہ مل جانا اللہ کی معافی کی دلیل ہے۔ اس دن وہ نہایا، کپڑے بدلے، اپنا اندر باہر دھویا اور نکل گیا رب سے ملنے۔ میرے اور کے روکنے کے باوجود وہ نہیں رکا۔ اس دن مجھ سے لپٹا، ساری رات روتا رہا۔ ایک حدیث سنو گے؟ جانتے ہو مجھے بھی کل ہی اس حدیث کا پتہ لگا۔
وہ مجھ سے الگ ہوتے میرا منہ دیکھنے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 3 لوگوں کے جرم کی سنگینی کا مت پوچھو، اللہ کی چادر یعنی تکبر کو چھیننے والا۔ تم نے اپنے بابا کا حال دیکھا ہے؟ یہ ہوتا ہے تکبر کا انجام۔ اللہ کے معاملے میں شک کرنے والا۔ اللہ یقین ہے ایک اور اس کے معاملے میں یقین کامل ہونا چاہیے کہ اللہ ہے، اور اللہ کی رحمت سے نا امید ہونے والا۔ یہ ہے اصل چیز ہے کہ جو لوگ اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جاتے ہیں وہ پوری طرح ہار جاتے ہیں، اور ہارے ہوئے کو ہر جگہ سے ہار ہی ملتی ہے۔ یہ آزمائش تو بہت لمبی ہے کہ تم ابھی سے امید کھونے لگے ہو۔ میری زندگی تم سے زیادہ مشکل تھی، لیکن آج تک محفوظ پتہ ہے کیوں ہوں؟ کیونکہ میں نے کبھی امید نہیں کھوئی۔ میں جانتی تھی میرا رب میرا بھی رب ہے، وہ میرا ہر وقت ہر کسی کا ہوتا ہے، صرف کسی ایک کا نہیں ہوتا۔ اس ایک رات میں ایکے نے پوری زندگی کا سبق یاد کر لیا تھا، اور اگر وہ اس رات صرف روتا رہتا اور اللہ کی امید چھوڑ کر شکوہ کرنے لگتا تو آج وہ کبھی اریل رحمان خان نہ بن پاتا۔ باب نمبر 3، تونگر۔ ہلکی ٹپ ٹپ سے اس کی آنکھ کھلی۔ رات پر برسنے والی بارش اب صرف ٹپ ٹپ کی صورت اختیار کر گئی تھی۔ وہ چند پل سوئے ذہن کے ساتھ ادھر ادھر دیکھتی رہی، پھر ڈریسر کے سامنے بال بناتے اریل پر نظر پڑتے ہی وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ سو جاؤ، ابھی صرف 10 ہی بجے ہیں اور ناشتہ بھی نہیں بنا ہوگا۔ اریل ہاتھ پر گھڑی باندھتے طنزیہ بولا۔ اوہ اچھا، شکر ہے، مجھے لگا میں لیٹ ہو گئی ہوں۔ وہ دوبارہ لیٹتے ہوئے آرام سے بولی۔ اریل نے ماتھے پر بل ڈالتے ہوئے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیسی لڑکی ہے یار، محترمہ۔ وہ ابھی کچھ کہنے ہی والا تھا کہ دروازہ نوک ہوا۔ وہ چت لیٹی شین کو گھورتا دروازے کی جانب بڑھا۔ شین بھی اٹھ بیٹھی۔ جاگ گئے تم لوگ؟ حسینہ بیگم نے پوچھا۔ جی، وہ مختصر بولا۔ جلدی سے آ کر ناشتہ کر لو، پھر رات کے فنکشن کی تیاری بھی کرنی ہے۔ وہ دروازے کے باہر سے کہتے ہوئے واپس مڑنے لگی جب وہ بولا، میں پہلے ہی لیٹ ہو چکا ہوں، ناشتہ کرتے اور لیٹ ہو جاؤں گا، ابھی میری میٹنگ ہے، میں رات کو جلدی آنے کی کوشش کروں گا۔ وہ گمبھیر لہجے میں بولا۔ اوف اریل، حد ہوتی ہے، یہ میٹنگ کا سلسلہ تو شادی ختم ہونے تک روک لیتے۔ حسینہ بیگم کو اس کے جواب سے تب چڑھی۔ شادی تو ہو چکی ہے نا، اور ویسے بھی شادی اریل رحمان کی ہے، مگر ایک ہی کی زندگی صرف اس کا کام ہے۔ وہ سرد لہجے میں بولتا باہر نکل گیا۔ فواد رحمان کے جانے کے بعد زندگی بہت مشکل ہو گئی تھی۔ پہلے اس کے ہونے کے احساس سے تھوڑا بہت کام چل رہا تھا، ایک کی پڑھائی اور بزنس۔ وہ بچہ الجھ سا گیا۔ ایک 15-16 سال کا بچہ زیادہ سے زیادہ کتنی ذمہ داریاں اٹھا سکتا تھا؟ پچھلی دفعہ آپ کی فرسٹ پوزیشن تھی، اس دفعہ تھرڈ کیوں؟ کلاس میں ٹیچر کے پوچھنے پر وہ سر چکا کر رہ گیا جب ایک بچہ بولا جو ان کا ہمسایہ تھا، سر اس کے بابا اس کو چھوڑ کر جا چکے ہیں نا، اس کی ماما مر چکی ہیں، یہ بزنس اور پڑھائی دونوں کرتا ہے۔ یہ بزنس کرتا ہے؟ دوسرے بچے کے کہنے پر زبردست کہا پڑا، اور وہ خفت سے سر نہ اٹھا سکا۔ آج رات اس کو بہت بڑی ڈیل ملنے والی تھی، مگر اس ساری رات وہ ان کہوں کی بازگشت سنتا رہا اور وہ اس ڈیل میں ناکام ہو گیا۔ اتنے مشکل حالات میں بھی اس نے اچھے نمبروں سے میٹرک پاس کیا، اور اس کے ایف اے کے داخلے سے پہلے وہ سب کچھ گنوا بیٹھا۔ بزنس بری طرح ڈوب گیا، گھر تک بک گیا۔ ننگے آسمان تلے بیٹھے وہ کہہ رہا تھا مجھ سے، آپ روئے مت، ایک ہی کبھی نا امید نہیں ہوا، اور آج یہ کہ آپ سے وعدہ کرتا ہے اگلے صرف چند سالوں میں ایک ہی اپنا نام پاکستان کے ٹاپ 10 ریچسٹ پیپل کی لسٹ میں لکھوا کر رہے گا۔ اس رات کی تاریکی میں مجھے اس کا چہرہ صاف دکھائی نہیں دے رہا تھا، مگر اس کی آنکھوں کی چمک صاف دیکھ سکتی تھی میں۔ فواد رحمان خان کے ایک دوست نے اسے ایک شخص سے ملوایا۔ اریل بیٹا، ان سے پارٹنرشپ کر لو، تم ساتھ ساتھ پڑھائی بھی کر لینا، اور یہ تمہارے بابا کے بہت اچھے دوست ہیں۔ ہاں بیٹا، میں فواد کو بہت اچھے سے جانتا ہوں، مجھے اس پر پورا یقین ہے، میں فواد کے بھروسے تم کو کام دینے کو تیار ہوں۔ اور پھر ایک کے جواب نے دونوں کو چونکا دیا۔ سوری، میں آپ کے ساتھ کام نہیں کر سکتا، وہ سختی سے بولا۔ کیوں بیٹا، تم جانتے ہو نا تمہارے حالات کیسے ہیں۔ حالات کیسے بھی ہوں انکل، میں ایسے شخص کے ساتھ کام نہیں کر سکتا جس کو مجھ پر یقین ہی نہیں، جو کسی دوسرے شخص کے بھروسے مجھے کام دینے والا ہے۔
وہ بنا لگی لپٹی رکھے بولا تو وہ دونوں ہکا بکا اس کی شکل دیکھنے لگے۔ میں اس بچے سے بہت متاثر ہوں اور میں جانتا ہوں یہ بہت آگے جانے والا ہے۔ بیٹا، ہم مل کر کام کریں گے، آپ پر بھروسہ کر کے، وہ خوش دلی سے بولے۔ اور پھر دنیا نے دیکھا اسے اریل رحمان خان بنتے، پھر دنیا نے دیکھا اسے ترقی کی منازل طے کرتے۔ اتنے سالوں بعد فواد رحمان خان کا پہلا فون اسے خبروں میں دیکھ کر آیا تھا۔ میں بہت خوش ہوں کہ کل تک تم فواد رحمان خان کے بیٹے تھے، آج فواد رحمان خان تمہارا باپ ہے۔ پہلے لوگ تمہیں میرے نام سے جانتے تھے، آج لوگ مجھے تمہارے نام سے جانیں گے۔ بابا لوٹ آئے نا؟ میں حیرت زدہ تھی، مجھے لگا وہ نفرت سے منہ پھیر لے گا، مجھے لگا اب وہ کبھی اپنے باپ سے بات نہیں کرے گا، جس نے اسے تب چھوڑا جب اسے اپنے باپ کی بہت ضرورت تھی۔ مگر اس نے کہا بھی تو صرف اسے لوٹنے کو۔ فون بند ہونے کے بعد میں نے دل میں پلتے سوالوں کو لبوں پر لاتے کہہ ڈالا، تمہیں اپنے بابا سے کبھی نفرت محسوس نہیں ہوئی ہے کہ مطلب انہوں نے تمہاری ماں سے کبھی محبت نہیں کی، تمہیں چھوڑ دیا، تمہیں سڑک پر لا کھڑا کیا، صرف ایک عورت کے لیے؟ تمہیں کبھی اس عورت سے نفرت محسوس نہیں ہوئی؟ نہیں، کبھی نہیں، وہ تحمل سے بولا۔ کیوں ہے کہ تم اتنے اچھے ہو؟ کیونکہ میری ماں نے میری اچھی تربیت کی ہے، وہ میرے ساتھ کم رہی، مگر سب کچھ اس کم وقت میں مجھے سکھا گئی، جیسے وہ جانتی تھی بعد میں انہیں موقع نہیں ملے گا۔ کیا کہتی تھی آپ کی ماما؟ وہ کہتی تھی ایک کہ محبتوں پہ بھی حق ہوتے ہیں، تمہارے بابا کی محبت پہ صرف اس عورت کا حق ہے، کیونکہ وہ آپ کے بابا کی زندگی میں آنے والی پہلی محبت تھی، اور میری محبت پہ صرف آپ کے بابا کا حق ہے، کیونکہ وہ میری زندگی میں آنے والے پہلے مرد ہیں، اور حق ادا کرنے میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، ورنہ محبت کی توہین ہو جاتی ہے۔ آج ان کا ولیمہ تھا۔ ولیمے میں شہر کے بڑے بڑے لوگ شامل ہوئے تھے، اور اریل رحمان کی بیوی کو دیکھتے سب کی آنکھیں حیرت سے پھیلتی جا رہی تھیں۔ ہاں، وہ اس کے اسٹیٹس کی نہیں تھی، وہ عام سی شین مگر بہت خاص۔ وہاں موجود ہر لڑکی سے زیادہ حسین، پورے اعتماد کے ساتھ وہ اریل رحمان کے پہلو میں کھڑی مسکرا رہی تھی۔ اسے کسی چیز کا کوئی احساس کمتری نہیں تھا، وہ اریل رحمان کے لیے ہی بنی تھی۔ ذلیل آدمی، پہلے کیوں نہیں بتایا کہ تم نے پسند کی شادی کی ہے؟ فرقان دانت پیستے ہوئے اریل کے کان میں بولا، اور اریل نے چونک کر اسے دیکھا۔ یہ کیا بکواس ہوئی؟ وہ خفا ہوتے ہوئے بولا، ہاں جی جناب، اب میری باتیں آپ کو بکواس ہی لگیں گی۔ کیا کہا تھا تم نے اس دن؟ گھنگریالے بال، نیلی آنکھیں اور ڈمپل خوبصورت لڑکی کی خوبصورت ترین بنا دیتے ہیں۔ ان تین چیزوں والی لڑکی ڈھونڈ لی نا تم نے؟ فرقان کے کہنے پر اریل نے چونک کر شین کی جانب دیکھا۔ واقعی اس کی آنکھیں نیلی تھیں، اس کے بال گھنگرالے سنہرے تھے، اور اس کے گالوں پر ڈمپل بھی پڑتے تھے۔ اس پل وہ اریل کو اتنی حسین لگی کہ وہ بے دھیانی میں اسے دیکھے گیا۔ کسی کی گہری نظروں کی تپش اپنے چہرے پر محسوس کرتے ہوئے شین نے اریل کی جانب دیکھا، اور پھر اسے اپنی جانب دیکھتے پا کر ماتھے پر بل ڈالے، پھر اسے مخاطب ہوئی، او ہیلو، ایسے تو پیار میں دیکھا جاتا ہے، جہاں تک مجھے یاد ہے یہ غلطی آپ نہیں کر سکتے، یا پھر سچ میں آپ کو مجھ سے پیار ہو گیا ہے؟ شین اس کے قریب ہوتے ہوئے دھیمی آواز میں مذاق اڑاتے ہوئے بولی تو وہ ہوش کی دنیا میں لوٹا۔ پیار اور تم سے؟ کسی الو کو ہی ہو سکتا ہے، کم از کم مجھے تو کبھی نہیں، وہ سٹ پٹا کر بولا۔ اور کم از کم شین عباس علی کی قسمت اتنی بھی بری نہیں کہ تم جیسے آدمی کی محبوبہ بنے، وہ آپ سے تم میں آنے میں 1 منٹ نہیں لگاتی تھی۔ اریل کی بات سے تب کر بولی، لیکن اریل رحمان کی قسمت شاید خراب تھی جو تم اس کی بیوی بن گئی۔ شین نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا جو دوسری طرف کسی سے ہاتھ ملا رہا تھا۔ شین نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے سامنے دیکھا۔ ولیمے کا فنکشن ختم ہوا تو سب لوگ گھروں کو لوٹنے لگے، جب نسیم بیگم بھی حسینہ حسن اور اریل سے اجازت چاہنے لگی۔ اریل بیٹا، شین آج ہمارے ساتھ ہمارے گھر جا رہی ہے، آپ بھی چلو نا؟ نسیم بیگم کے کہنے پر وہ بت بنا کھڑا رہا۔ اقرار گوارا نہیں تھا اور انکار مشکل تھا۔ جب شین بولی، ارے سیمی، وہ کل آ جائیں گے نا مجھے لینے، مجھے تم سے ڈھیروں باتیں کرنی ہے، اور شین کے کہنے پر اریل کو بڑی حد تک محسوس ہوئی، لیکن شین، آنٹی میں کل آؤں گا،
وہ شین کو گھورتے ہوئے اجازت لے کر دوسری طرف مڑ گیا۔ شین تم کبھی سدھر نہیں سکتی، یہ کیا طریقہ تھا؟ سیمی کے ڈانٹنے پر وہ آنکھ دبا کر بولی۔ سیمی، اس بورنگ لکور کو ہر جگہ گھسیٹنا ضروری ہوتا ہے؟ چلو اب، یہ نوشی اور علی پتہ نہیں کہاں چلے گئے، کہتے ساتھ ہی وہ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ گھر پہنچتے ہی نوشی اس کے سر ہو گئی۔ شین، منہ دکھائی میں کیا ملا تمہیں؟ دکھاؤ نا۔ نوشی ویسے ہی اس کے سسرال سے بڑی متاثر تھی، جیسی اس کی شکل اور حرکتیں ہیں مجھے تو لگتا ہے جوتے ہی پڑے ہوں گے۔ علی مذاق اڑاتے ہوئے بولا۔ اپنی شکل دیکھی ہے تم نے کبھی؟ شین ناک چڑھاتے ہوئے بولی۔ اس کو دفع کرو شین، تم بتاؤ۔ اس سے پہلے کہ علی کوئی جواب دیتا، نوشی بیچ میں بول پڑی۔ ارے جس کو علیل رحمان مل جائے اسے کسی اور چیز کی کیا ضرورت ہے بھلا؟ وہ سیمی کے انداز میں بولی۔ ذہن کی اسکرین پر رات ہونے والا واقعہ ابھار جس کو وہ بڑی مہارت سے پردہ ڈال گئی تھی۔ یہی تو سیکھا تھا اس نے ساری زندگی، کہ اپنی کمیوں کا بھرم کیسے رکھا جاتا ہے۔ واہ واہ، اب وہ لنگور ایک ہی رات میں محترمہ شین کا علیل رحمان بن گیا۔ علیل نے بنا بنا کر فکرے کسے۔ بہت سن لی میں نے تمہاری بکواس، اگر ایک لفظ بھی کہا نا تو یہ جو تم نے 10 لڑکیوں سے چکر چلا رکھے ہیں نا، سارے کھاتے کھول کر دکھاؤں گی ماموں کو۔ دراصل شین بات کا رخ موڑنا چاہ رہی تھی۔ نہ نہ نہ، یہ ظلم نہ کرنا، بہن بڑی مشکل سے کوئی پھنسی ہے، اچھا میں جا رہا ہوں سونے۔ شین کی دھمکی واقعی کام کر گئی اور فوراً وہاں سے نکل گیا۔ نوشی تو پہلے ہی اونگ رہی تھی، وہ ویسے بھی نیند کی کچی تھی۔ شین نے تھک کر کراؤن سے ٹیک لگائی۔ زندگی میں کچھ واقعات کتنی تیزی سے ہو جاتے ہیں۔ شین عباس علی جو بہت اونچا اڑنا چاہتی تھی، لیکن ایک ہی اڈاری میں علیل رحمان کی جھولی میں جا گری۔ علیل رحمان جب کوئی کام بہت دھیان سے کر رہا ہوتا تو اس کا مطلب ہوتا تھا کہ وہ ایک وقت میں 4 چیزوں پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ ابھی بھی وہ کانفرنس روم میں بیٹھا بہت ضروری میٹنگ میں الجھا ہوا تھا اور ایک ایک پوائنٹ بہت کلیئر سمجھاتے ہوئے وہ اتنا مصروف لگ رہا تھا کہ کسی کو شک بھی نہیں تھا کہ وہ جانتا ہے کہ آفس کے باہر کھڑا واچ مین اپنی بیوی سے مووی دیکھنے جانے کا پروگرام بنا رہا ہے۔ ریسیپشن پر بیٹھی عروج اپنی بہن کے ساتھ چیٹنگ میں مصروف ہے اور کوئی شخص کمال چلاکی سے ان دونوں کے سامنے سے گزرتے ہوئے آفس کی دوسری جانب نکل گیا تھا۔ تو مسٹر درانی، یہ کانٹریکٹ 100% ہمیں ہی ملنا چاہیے، کیونکہ نعمان کیانی ہمیشہ کی طرح یہ کانٹریکٹ چھیننے کی کوشش میں ہوگا اور اس کے لیے وہ جال پھینک چکا ہوگا۔ وہ تیز تیز کہتے ہوئے کانفرنس روم سے باہر نکلتے آفس کی پچھلی جانب بڑھا۔ مسٹر درانی حیرت سے اسے دیکھتے رہ گئے، کیونکہ ایسا تو کبھی نہیں ہوا تھا کہ علیل رحمان اپنی بات درمیان میں چھوڑ کر چلا جائے۔ بے ایمانی کو ایمانداری سے کرنے والے لوگ مجھے بہت پسند ہیں اور دھوکے میں دھوکہ دینے والے لوگ مجھے زہر لگتے ہیں۔ علیل اس شخص کے پیچھے اس نیم تاریک کمرے میں داخل ہوا، پھر بم کی ریڈ تار کو پکڑ کر صحیح سے فٹ کیا جو اس آدمی نے شاید جان بوجھ کر غلط لگائی تھی کہ بم پھٹے بھی تو دھماکہ نہ ہو۔ جب بے ایمانی کرنے کی ہمت نہیں تھی تو نمک حرامی کرنے کا سوچا ہی کیوں؟ وہ اپنے ہی آفس کے ورکر کے منہ سے کپڑا ہٹاتے ہوئے اس کا گریبان پکڑ کر بولا۔ سر، میں بہت مجبور ہو گیا تھا سر۔ اس نے اپنے ہاتھ جوڑے۔ جس کا نمک کھایا ہو اس کے لیے جان دی جاتی ہے، اس کی جان لی نہیں جاتی۔ سر، وہ نعمان کیانی ہر بار یہ کیوں بھول جاتا ہے کہ علیل رحمان ایسا بم ہے جس کو پھٹنے کے لیے کسی ٹائمنگ کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ کبھی بھی کسی بھی وقت پھٹ سکتا ہے۔ لیکن ہاں، وہ اسی لیے تو بھول جاتا ہے کیونکہ اس نے علیل رحمان کو کبھی پھٹتے دیکھا نہیں۔ اس کی پیشانی کی رگیں تنی ہوئی تھیں، مٹھیاں سختی سے بھینچے وہ کچھ بھی کر گزرنے کے لیے تیار تھا۔ سر، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میں بہت مجبور تھا۔ میں جانتا ہوں آپ کے اصولوں میں دھوکے کی سزا کیا ہوتی ہے، لیکن نعمان کیانی نے مجھے اتنا مجبور کر دیا کہ پھر بھی تم نے بغاوت کی، پھر بھی تم نے علیل رحمان کو دھوکہ دیا، کہ پھر بھی تم نے نعمان کیانی کو ترجیح دی مجھ پر۔ اگر مجھے تمہارے بچوں کا خیال نہ ہوتا تو تمہیں ابھی یہیں زندہ درگور کر دیتا، اور یہ کر دیتا۔ تمہارے لیے یہ سزا بھی بہت معمولی ہے۔ اب سنو میری بات، اپنی شکل لو، بیوی بچے اٹھاؤ اور ہمیشہ کے لیے اس شہر سے دفع ہو جاؤ۔ نعمان کیانی کو چاہ کر بھی میں کوئی سزا نہیں دے سکتا۔ اگر اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو میں اس کی ہستی تک مٹا دیتا اس دنیا سے۔ وہ تیزی سے کانفرنس روم کی طرف بڑھا۔ ہاں تو مسٹر درانی، سب کچھ کلیئر ہے نا؟ وہ اتنی نرمی سے بولا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔
مسٹر تورانی اس کے تحمل پر ذرا بھی شک نہ کر سکے۔ یس اوکے میں چلتا ہوں، باقی باتیں میں آپ کی سیکرٹری سے کر لوں گا۔ مسٹر تورانی فائلز اٹھاتے ہوئے چل دیے۔ اس نے عروج اور واچ مین دونوں کو اپنے آفس میں بلوایا۔ کرسی کی پشت سے ٹیک لگائے وہ اضطراری کیفیت میں تیز تیز کرسی گھما رہا تھا جب وہ دونوں ڈرتے ڈرتے آفس میں داخل ہوئے اور اس کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ ایک جھٹکے کے ساتھ اس نے کرسی روکی اور کڑے تیوروں سے ان دونوں کو دیکھا۔ جب جان ہوتی ہے نا تو زندگی ہوتی ہے، اور جب جان نکل جائے نا تو موت ہو جاتی ہے، اور جب موت ہو جائے تو آپ اپنی بیوی کے ساتھ سنیما میں مووی نہیں دیکھ سکتے، اور آپ اپنے دوستوں کے ساتھ باتیں نہیں کر سکتی، آپ کسی کے ساتھ چیٹنگ نہیں کر سکتی، آپ اپنا فون استعمال نہیں کر سکتی۔ وہ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں پھنسائے تھوڑی کے نیچے رکھے بڑے آرام سے بول رہا تھا۔ عروج اور واچ مین دونوں حیرانگی سے اسے دیکھ رہے تھے، اور پھر دونوں ایک ساتھ بولے، سر۔ عروج تمہارے پورے منتھ کی تنخواہ ضائع، اور آپ مسٹر اگلے پورے منتھ 24 گھنٹے جاب کریں گے بنا پلک جھپکے، اینڈ نو کوشچن۔ وہ آرڈر کرتے تیزی سے کرسی سے اٹھ گیا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کی شکل دیکھ کر رہ گئے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کسی شخص کو اس بات کی بھنک بھی لگے کہ کوئی دن دہاڑے ایک کے آفس میں گھس کر بم فٹ کر رہا تھا اور ایک کچھ کر نہ سکا۔ فی الحال تو اس نے سارا معاملہ سیٹ کر دیا تھا، لیکن آگے کے لیے وہ مزید چوکنا ہو گیا تھا۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی صبح سے بیٹھی اس کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ شین، تجھے اس نے ایک رات جھیل لیا ہے وہی کافی ہے، اب نہیں آنے والا وہ۔ علی کب پیچھے رہتا تھا اس کی ٹانگ کھینچنے میں۔ اس بڑے سے صحن میں چارپائی ترتیب سے رکھی تھی، شام کا ملکجی سا اندھیرا پھیل رہا تھا، اداسی ہر شے پر چھائی ہوئی تھی، اور ایک چارپائی پر شین چت لیٹی گھروں کو لوٹتے پرندوں کو تکے جا رہی تھی، جب اچانک اسے اپنے گھر کا خیال آیا۔ کیا وہ اتنی ہی غیر ضروری تھی کہ جسے یہاں پھینک کر وہ پلٹ کر لینے نہیں آیا تھا؟ وہ کہاں جانتی تھی کہ حسینہ بیگم نے فون کر کے اس کا دماغ خراب کر دیا تھا، لیکن فی الحال تو وہ علی کے سوالوں اور بے تکی باتوں پہ اکتائی ہوئی تھی۔ اٹھ کر سیدھی ہوئی۔ پتہ ہے نوشی، کچھ جلنے کی بو آ رہی ہے، تمہیں بھی آئی؟ وہ کمال مہارت سے اندر کی اداسی کو چھپائے تنزیہ بولی۔ اوہ نو، میں نے اثر ٹائم موٹر چلائی تھی پھر بند نہیں کی، کہیں وہ تو نہیں جل گئی؟ نوشی نے موٹر کی طرف دوڑ لگائی۔ اوہ مائی گاڈ، یہ نوشی تھی حد سے زیادہ سیدھی اور بدھو۔ شین، مجھے لگتا ہے اریل آ رہا ہے تجھے لینے، آج مت جاؤ، اسے بھی یہیں ٹھہرنے کا کہہ دو، کل چلی جانا۔ نسیم بیگم ابھی ابھی چھت سے اریل کی گاڑی دیکھ کر آئی تھی۔ کہیں آ ہی نہ جائے شین کا اریل خان، علی نے بلند قہقہا لگایا جب نسیم بیگم نے اسے گھوری سے نوازا۔ فہم ہوگا تمہارا سیمی، وہ اریل رحمان ہے، بقول تمہارے امیر ترین آدمی، اس کے پاس وقت ہی کہاں ہوگا شین کے لیے۔ وہ مصنوعی ناراضگی سے بولی، چل بکواس نہ کر، شاید بیزی ہوگا، اب آ گیا ہے تو انسانوں کی طرح پیش آنا۔ بظاہر شین غصہ دکھا رہی تھی، مگر اندر ہی اندر اسے انوکھی سی خوشی محسوس ہوئی تھی اس کے آنے کی۔ پھپھو شین کو لینے ڈرائیور آیا ہے۔ نوشی کی اطلاع پر شین کو تب چڑھا، سارے چاہ دھرے کے دھرے رہ گئے۔ اس نے شکایتی نظروں سے ماں کو دیکھا۔ کیا ہے، اب میرا منہ کیا دیکھ رہی ہو، گھر جاؤ اپنے۔ نسیم بیگم نے اس کی ناراضگی کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا، جا رہی ہوں، اب تو چاہتی یہی ہے کہ میں نظر نہ ہوں آپ کو۔ وہ منہ کے زاویے بگاڑتے اٹھ کر اندر کی طرف بیگ لینے گئی۔ ویسے نوشی، اب سچ میں مجھے کچھ جلنے کی بو آ رہی ہے، تمہیں آئی کیا؟ علی شین کا غصے سے لال ٹماٹر چہرہ دیکھ کر بولا، ارے نہیں، موٹر بھی میں نے بند کر دی تھی اور ہانڈی بھی چڑھا کر سالن فریج میں رکھ دیا تھا، تم لوگوں کو پتہ نہیں کہاں سے بو آ رہی ہے آج۔ نوشی کے سنجیدگی سے کہنے پر شین کی ہنسی نکل گئی اور اب وہ دونوں باقاعدہ زور زور سے ہنس رہے تھے۔ نسیم بیگم بھی نوشی کی سادگی پر مسکرا کر رہ گئیں۔ زندگی میں کچھ ایسے لوگ ضرور ہونے چاہیے، جب آپ اداس ہوں تو آپ کو ہنسا دیں، جب کچھ اچھا نہ لگ رہا ہو مگر ان کی باتیں پھر بھی اچھی لگیں۔ گاڑی کے گھر کے گیٹ سے اندر داخل ہوئی تو آہستگی سے اترتے ہوئے راہداری عبور کرتے اندر کی طرف بڑھ گئی۔ لاؤنج میں حسینہ بیٹھی تھی، اسے دیکھتے ہی تیزی سے آگے بڑھی۔ شکر ہے شین، تم آ گئی، پتہ ہے کل سے پورا گھر سنسان پڑا تھا، میرا تو دل ہی نہیں لگ رہا تھا۔ وہ اسے گلے سے لگاتی اپنے ساتھ صوفے پر بٹھانے لگی۔ کسی اور کا دل تو بہت اچھے سے لگا ہوگا نا؟
نہ چاہتے ہوئے بھی شکوہ زبان سے پھسل گیا۔ اس کے نروٹھے پن کو حسینہ فوراً سمجھ گئی۔ ہزار منتیں کی تھی اریل کی کہ آتے ہوئے شین کو لے آنا، مگر جب وہ گیا اور بتایا کہ ڈرائیور کو بھیج دیا ہے، تب حسینہ نے بھی خوب کلاس لی تھی اس کی۔ کسی اور کا تو پتہ نہیں، لیکن اریل کل سے بہت اداس ہے، اس نے کچھ کھایا بھی نہیں۔ حسینہ نے اس کا موڈ بدلنے کے لیے کہا، پیٹ خراب ہوگا، ورنہ میری جدائی میں وہ کھانا چھوڑنے سے تو رہا۔ وہ ناک چڑھا کر یوں بولی کہ حسینہ بیگم کی ہنسی نکل گئی۔ اسی لیے تو وہ شین کی دیوانی تھی۔ پتہ ہے شین، پچھلے 19 سال سے اس گھر میں کیسی چڑیا نے پر تک نہیں مارا تھا۔ اتنی خاموشی تھی، لگتا تھا سانسیں بھی رکی ہوئی ہیں، اور جب سے تم آئی ہو نا، یہ گھر بولنے لگا ہے، یہ دیواریں مسکرانے لگی ہیں۔ پیار سے شین کو دیکھتے ہوئے بولی، ویسے آنٹی، آپ کے بیٹے کا نام کس نے رکھا؟ جس نے بھی رکھا غلط رکھا۔ ان کا نام اریل نہیں، اڑیل یا پھر سڑیل ہونا چاہیے تھا۔ بالکل، مجھے یہی لگتا ہے۔ حسینہ بیگم کھل کر ہنسی، لیکن شین تمہیں پتہ ہے اریل کا مطلب کیا ہے؟ نہیں تو، کوئی فضول سا ہی ہوگا جیسے خود ہے، نام کا مطلب بھی کچھ ویسا ہی ہوگا۔ اس نے پاؤں سینڈل سے آزاد کرتے ہوئے کہا، اریل کا مطلب ہے بہادر، جرأت مند اور طوفانوں سے ٹکرا جانے والا۔ تم نہیں جانتی شین، اس کی زندگی میں کیسے کیسے طوفان آئے، جن کے سامنے وہ ڈٹ کر کھڑا رہا۔ تم نے بچوں کو کھلونوں سے کھیلتے تو دیکھا ہوگا، کبھی کسی بچے کو پورے گھر کی ذمہ داری کاندھوں پر اٹھائے دیکھا ہے؟ ہاں دیکھا ہے۔ شین عباس کو ٹکے ٹکے کی جاب کے لیے دھکے کھاتے دیکھا ہے، اور آج کھانا نہیں ملے گا کیا؟ وائٹ پینٹ پر بلیک شرٹ پہنے، جس کے بازو کوہنی تک فولڈ تھے، ماتھے پر بکھرے بے ترتیب بال جس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ وہ کافی مصروف رہا تھا دن بھر، اور اس بے نیازی میں بھی وہ خاصا جاذب نظر لگ رہا تھا۔ سیڑھیوں سے اترتے وہ بے دھیانی میں بولتا شین کو دیکھ کر وہیں رک گیا۔ حسن اتفاق تھا کہ آج شین نے بھی کالا رنگ پہن رکھا تھا، جس کا بڑا سا سفید دوپٹہ ابھی ابھی اس نے اتار کر لاپرواہی سے گلے میں ڈالا تھا۔ ہمیشہ کی طرح سنہرے گھنگریالے بالوں کی ٹیل پونی بنائے ہوئے تھی، اور کانوں میں چھوٹی چھوٹی بالیاں پہن رکھی تھی۔ وہ ایسی ہی تھی، عام لڑکیوں کی طرح نہیں تھی، وہ جن کی نئی نئی شادی ہوئی ہو اور وہ اگلے پورے سال تک دلہن بنی گھومتی رہیں۔ وہ پتہ نہیں اتنی خوبصورت تھی، یا ویسے ہی کچھ لوگوں میں کشش ہی ایسی ہوتی ہے کہ وہ بنا مطلب ہی پیارے لگے جاتے ہیں۔ ببل گم کو تیز تیز چباتے وہ اس کا غبارہ بنا رہی تھی، جو اریل کی آواز پر پھٹا، اور اس نے گھوم کر اسے دیکھا۔ اریل کی شکل دیکھتے اسے اتنا غصہ آیا، اسے یاد ہی نہ رہا کہ ببل گم ابھی تک اس کے ہونٹوں سے چپکی ہے۔ ارے ابھی لگواتی ہوں، شین بھی آ گئی ہے۔ بطول! حسینہ بیگم بطول کو آوازیں دیتی کچن کی طرف بڑھی۔ میرا کھانا روم میں بھجوا دیں، اونچی آواز میں کہتا وہ ایک غصیلی نظر شین پہ ڈالتے واپس سیڑھیاں چڑھ گئے۔ کھانا کھا کر جیسے ہم پر احسان کریں گے۔ منہ کے زاویے بدلتے وہ دوبارہ ببل گم تیز تیز چلانے لگی، اور ایسا وہ ہمیشہ غصے میں کرتی تھی۔ سیمی ہمیشہ اسے ٹوکتی تھی، جتنا تو اس سے منہ ہلاتی ہے اتنا درود پاک پڑھ لیا کر۔ سیمی، تمہیں میں کافر لگتی ہوں؟ میں ہر وقت درود پاک پڑھتی ہوں، بس غصے کے وقت ببل گم چباتی ہوں۔ اف، تم سے کوئی باتوں میں نہیں جیت سکتا کیا؟ وہ ماں کے بارے میں سوچ کر مسکرانے لگی۔ اب سیمی کی یاد تو ہر سانس کے ساتھ آنے والی تھی۔ کاش ماؤں کو اور ان کے گھر کو چھوڑنا دنیا کا دستور نہ ہوتا۔ اس نے کھانا حسینہ کے ساتھ کھایا تھا، جبکہ اریل نے اپنا کھانا کمرے میں منگوا لیا تھا۔ پھر وہ دیر تک بیٹھی حسینہ کے ساتھ باتیں کرتی رہی، پھر ان کے کہنے پر اپنے کمرے کی طرف آئی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کی نظر سیدھی بیڈ پر پیٹ کے بل لیٹے اور لیپ ٹاپ پر تیز تیز انگلیاں چلاتے اریل پر گئی۔ اس نے ہمیشہ اسے ایکٹیو اور تنے اعصاب کے ساتھ دیکھا تھا۔ صرف اس کا روم ایک ایسی جگہ تھی جہاں وہ ریلیکس ہوتا تھا۔ آپ کو پتہ ہے آپ انتہائی بدتمیز انسان ہیں، دوپٹہ اتار کر صوفے پر بیٹھتی منہ پھلا کر بولی، اور یہ آخر سرد جنگ ختم کر دی گئی۔ وہ شین تھی، اور شین کے لیے دنیا میں سب سے زیادہ مشکل کام خاموش رہنا تھا۔ پتہ ہے، لیکن آپ سے تھوڑا سا کم۔ لیپ ٹاپ سے نظریں ہٹاتے پہلے اس نے شین کو سر سے پیر تک کڑی نظروں سے دیکھا، اور پھر ایک لمبی آہ بھرتے جواب دیا، آپ سے کوئی امید رکھنا ہی فضول ہے۔ پتہ ہے، وہی جواب، وہی انداز۔
اور آپ سے ناراض ہونا بھی فضول ترین ہے۔ جانتا ہوں۔ اب کی بار اس نے لیپ ٹاپ سے نظریں نہیں ہٹائی تھیں۔ آپ نے شادی کیوں کی؟ بہت تنگ آ کر وہ بولی۔ پتہ نہیں، شاید دماغ خراب ہو گیا تھا۔ وہ نہیں جانتا کیوں، لیکن اسے اس لڑکی سے لڑنے میں مزہ آ رہا تھا۔ جب سب پتہ کر رہے تھے تو یہ کیوں نہیں پتہ کیا؟ پتہ نہیں۔ لیپ ٹاپ بند کر کے ہاتھ سے پرے کھسکاتے اس نے دراز کھولا اور کچھ نکالنے لگا۔ اوہ گاڈ، یہ آدمی مجھے پاگل کر دے گا، وہ سر تھامتے ہوئے بولی۔ یہ لو۔ اس نے آنکھیں کھولی تو اس کے سامنے ایک گولڈن رنگ کا ڈبہ لیے کھڑا تھا۔ یہ کیا ہے؟ یہ میرا سر ہے، رکھ لو۔ خالی دماغ کا میں کیا کروں گی؟ اس نے سنہری باکس اریل کے ہاتھ سے چھینتے ہوئے کہا۔ غصے اور بے دھیانی میں وہ باکس کھولتے اس کی آنکھیں پھٹی رہ گئیں۔ موتیوں کی چمک سے اس کی آنکھیں چندیا گئیں۔ وہ ایک ڈائمنڈ سیٹ تھا اور اتنا خوبصورت تھا جیسے اسے بنانے میں صدیاں لگی ہوں گی۔ یہ میرے لیے ہے؟ اس نے سیٹ سے نظریں ہٹا کر گھنی پلکیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا جو بیڈ پر لیٹ کر اپنے سیل پر مصروف ہو چکا تھا۔ نہیں، یہ میری بیوی کے لیے تھا، لیکن چونکہ اب تم ہی میری بیوی ہو تو… اس نے جان بوجھ کر فکرہ ادھورا چھوڑ دیا۔ بہت بہت شکریہ یہ احسان کرنے کے لیے، لیکن اگر آپ کو لگتا ہے میں یہ لینے سے منع کر دوں گی تو یہ سوچیے گا بھی مت، یہ تو میں ہی رکھوں گی اور بے شک میں ہی آپ کی بیوی ہوں۔ شین نے اس کی طرف دیکھا جو سیل ایک طرف رکھتے آنکھیں موند گیا تھا۔ وہ چاہتا تھا اس کی باتوں پر زور زور سے کہے لگائے، مگر وہ اس لڑکی کو کسی خوش فہمی میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے اس کا دل توڑنا ہی بہتر سمجھا۔